بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار وجعلني من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین اکرام، ناظرین محترم، بزم اعزا، یاد امیر المومنین، ذکر امیر المومنین، پیغام امیر المومنین، دستور امیر المومنین، تقوی اور پرہیزگاری کے سلسلے میں ہماری بات جاری و ساری تھی. اخلاقی تربیت، تقدیر سازی. یہ ایام شب قدر کے چل رہے ہیں جہاں مقدر سازی، تقدیر سازی کی بہاریں چل رہی ہیں. ہمارا موضوع ہے تقدیر سازی اور ذہنی، فکری، عملی تربیت. علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی تقدیر ساز نہیں ہے، مقدر بنانے والا. اور ذہنی اور فکری تربیت کا کنٹرول، اختیار امیر المومنین کے ہاتھ میں. روزمرہ پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، اس کی تشریحات، اس کے موضوعات، اس کے معنی اور مفاہیم کے ذریعے ہم لوگ تقوی سے قدم قریب جاتے ہیں، ایک زینہ تقوی الہی کی طرف ہم جاتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وعنزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لمعجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جنات یا مجیب الدعوت المضطرین. خدایا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھول دے اور مجھ پر آج اپنی برکتوں کو نازل فرما، اور آج مجھے اپنے رضا اور خوشنودی کے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اور آج مجھے اپنی بہشت باغوں کے مرکزی جگہوں پر، مین جگہوں پہ سکونت اور جگہ زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا. آج کی دعا میں 4 مطالب کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، اور وہ چاروں دستور اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہے جو تقوی الہی سے انسان کو قریب اور قریب سے قریب تر کر دیتی ہے. اللہ کا فضل و کرم کی فیضیابی چاہیے، عنایت چاہیے، مہربانی چاہیے کہ اللہ کا فضل و کرم
اور جو کچھ بھی ہے پروردگار کا فضل ہے، اجرت اور بدلت نہیں تو ہے۔ امیر المومنین نے خود فرمایا کہ میرا اللہ میرے اعمال کو عادل کے ترازو پہ نہیں، اپنے فضل کے ترازو۔ تو اللہ برکتوں کا نزول کتنے طریقے سے، کس طریقے کی برکتیں ہوتی ہیں، کب نازل ہوتی ہیں، معبود کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی توفیق، جنت میں اہم مقام پر زندگی گزارنا۔ پہلا جملہ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک۔ فضل کے معنی الفضل زیادت عن الاقتصار، یعنی فضل یعنی زیادہ اور برتری کے۔ قرآن مجید میں فضل، برتری، عطیہ، رحمت کے معنی میں آیا ہے۔ عطیہ اور رحمت جو خداوند عالم نے اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ نازل بھی کرے، باوجود اس کے کہ وہ از روئے لطف و کرم، اللہ کی مہربانی ہے، کرم ہے کہ نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا لطف و کرم در اصل فضل اور زیادتی کے معنی میں، اور فضل بہت سی 104 آیتوں میں اللہ نے قرآن مجید میں فضل بیان فرمایا۔ لقد فضلنا بعض النبیین علی البعض، بتحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت دی۔ آج کے دن بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، خدا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھول دے، یعنی اپنی عطیہ اور بخشش کے راستوں کو ہمیں واہ کر دے، اوپن کر دے، کھول دے۔ اگر بندے میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو بندہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں رہیں گے بندے۔ قرآن مجید ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل، ان کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں رہتے۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم آمنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدایا تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمارا حساب و کتاب کرنا اور اپنے عادل کے ذریعے میرا حساب و کتاب نہیں کرنا۔ تو نے شب قدر میں جتنی بھی برکتیں رحمت نازل فرمائی ہے، یہ تیرا فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ عادل کی بنیاد پہ تو ہم صرف اپنی لالچ، اپنی تمام اور انا، ریاکاری، دکھاوا، دل دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، حضور قلبی نہیں ہے۔ اگر خدا اپنے عادل کے ذریعے ہمارا فیصلہ کرے گا تو ہم یقیناً اس لائق نہیں ہیں کہ بخشے جائیں، نجات ملے، لہذا ہم اس کے فضل و کرم سے امیدوار ہیں۔ اس کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے لیے تو اپنے فضل و کرم کے دروازے کو کھول دے۔ فضل الہی، کتنے واقعات لوگوں نے چیلنج کیا تو اللہ نے حساب و کتاب۔ کیا کوئی بھی عبادت ہے جس پر ہم عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے عمل کو عادل کے ترازو پہ تولنا پرفیکٹ ہے؟ نہیں، سب اللہ کے فضل کا انتظار کریں گے۔ سب کچھ کائنات میں فضل الہی ہے، کرم پروردگار ہے۔ اللہ 104 مرتبہ آیات میں پروردگار نے فضل الہی، زیارت امیر المومنین کے لیے نکلنے لگتا ہے، پروردگار تیرا فضل لینے جا رہا۔ علی کی زیارت فضل الہی ہے، علی کی محبت فضل الہی ہے۔ معصومین علیہ السلام کے نزول اور ان کی برکت اور ان کا آنا، یہ فضل الہی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، یہ بھی فضل الہی ہے جو اس نے دستور اور قانون بتائے۔ اب فضل الہی پہ بہت سی تقریریں ہو سکتی ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن اہل فہم اہل ذوق لوگ اس فضل الہی کے بارے میں سوچیں اور غور کریں. جو کچھ بھی ہمارے پاس فضل ہے، ہم کسی چیز کا اللہ سے بدلہ نہیں لے سکتے، اجرت نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ پرفیکٹ ہے ہی نہیں. عدالت کے ترازو پہ وہ چیزیں آتی ہی نہیں. دوسرا جملہ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ. برکت کی تعریف، ماہ رمضان کی برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ مبارک کہا جاتا ہے، برکت والا مہینہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں پر برکت اور بشیرت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب عظیم نازل فرماتا ہے. اور جس شب میں یہ نازل کرتا ہے قرآن کو، وہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ، یہ کہہ کر شب بابرکت قرار دے دیا، برکت میں نازل فرمایا. برکات برکت کی جمع ہے مادہ برکت سے، جس کے معنی ہے نمو، زیادتی ہونا، نمو کرنا، بڑھنا. برکت کی طرف تعریف میں لکھا گیا ہے کہ البرکت ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، خیر الہی کا کسی چیز میں ثابت اور باقی رہنا، یہ مبارک ہے. یا مبارکہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کم ہو مگر اس کا اثر خیر، پائیدار ہو، ہمیشگی ہو. شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو بظاہر رسول کی اکلوتی بیٹی ہیں، مگر ان کی پاکیزہ نسل آج بھی باقی ہے. رسول کی ایک بیٹی ہونے کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب سے زیادہ کائنات میں آج اولاد فاطمہ پائی جاتی، کسی کے اولاد دل نہیں. آپ اندازہ لگا لیجیے، سوچ لیجیے، پوری کائنات میں سادات اکرام، سادات کہلانا الگ ہے. دشمن سیدہ بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں. سادات رسول کی بیٹی جن کا لقب مبارکہ ہے، اتنی برکت اللہ نے ان کی نسل میں دی ہے. اسے نسل کثرت بتائی، کثیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. شہزادی کی ذات بابرکت ہے، مگر یاد رہے برکت صرف اور صرف خیر ہی سے مخصوص ہے، شر میں برکت نہیں ہے. بیماری میں، ارے بھائی بیماری ہو رہی، تمہاری زندگی میں برکتیں آ رہی ہیں، بہت سی بیماری بڑھتی جا رہی، فقیری ہو رہی ہے، یہ فقر کی برکت آ رہی نہیں. خیر میں برکت ہوتی ہے، شر میں نہیں. لہذا اگر اولاد حضرت فاطمہ زہرا سے کوئی شر پسند اور بے عمل ہو تو اسے شہزادی کی نسل بابرکت کا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جاتا ہے شہزادی کی اولاد ایسی ہوتی، نہیں. خیر میں برکت ہے، وہ مبارکہ ہے. جس میں خدا نخواستہ شر ہو جائے، شر شیطانی پیدا ہو جائے، اس کا رابطہ شہزادی سے کیسے ہو؟ پلٹ آؤ، توبہ کرو، شہزادی کے دروازے پر آ جاؤ. شہزادی راضی تو سب راضی. انہی کی رضا میں خدا کی رضا ہے. آج کے دن خالق کائنات کی بارگاہ میں بندہ مومن کی یہی دعا ہے کہ خدایا آج کے دن مجھ پر اپنی برکتوں کو نازل فرما. برکتوں کے ضمن میں آپ سے گفتگو ہو چکی ہے. گھر میں سلام کے ذریعے داخل ہونا، اطعام الطعام برکت ہے، بارش جو برساتا ہے وہ برکت ہے، آب نسیاں برکت ہے، سورہ الحمد برکت ہے، آیت الکرسی جس میں 50 فقرات ہے، ہر حرف کے بدلے میں ہزار برکتیں ہیں. جوشن کبیر برکت ہے، مکہ برکت ہے، خاک شفا برکت ہے، بہت سی برکتوں. خدایا آج کے دن مجھ پر اپنی برکتوں کو نازل فرما. وہ شخص بد نصیب ہے جو اس ماہ میں پر برکت اور خیر میں برکتوں سے محروم ہو جائے. اس ماہ کے
آمد سے پہلے رسول خدا نے استقبال میں یہی تو کہا تھا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعۃ افضل الساعات۔ لوگوں، برکت اور رحمت اور مغفرت کے ہمراہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کے نزدیک تمہارے مہینے سے افضل برتر ہے، جس کے دن تمام دنوں سے افضل، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، جس کی گھڑیاں تمام گھڑیاں اور ساعتوں سے افضل۔ خالق سے یہی دعا ہے، خدایا ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے محروم نہ فرما۔ تیسرا جملہ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ۔ بندہ اپنے خالق کے بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے، خدایا آج مجھے اپنی رضا اور خوشنودی کے اسباب ذرائع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رضا اور خوشنودی الہی کی تفصیل انہی دعاؤں میں گزر چکی ہے۔ ماہ رمضان کی توفیق کے متعلق بھی میں نے 25 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے کہ کن چیزوں سے توفیق الہی حاصل ہوتی ہے۔ توفیق کے لیے بھی حرکت چاہیے، توفیق بھی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ توفیق کیا ہے؟ رضا الہی کے سلسلے میں باتیں ہو چکی ہیں۔ توفیق کیا ہے؟ توفیق مادہ وفق سے ہے، جس کے معنی موافقت کے ہیں۔ اصلاح میں توفیق یعنی خارج میں تمام ظاہری اور معنوی اسباب اور وسائل کا فراہم ہونا، باہم موافق ہونا۔ ان میں موافق ہونا، کوئی موافق نہیں ہوتا، مخالف ہو جاتا ہے، اور اس کا خدا ہی کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی نیک کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے نیک کام کو انجام دینے کے لیے جو مقدمات فراہم ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان اس نیک کاموں کو کر گزرتا ہے، وہ سب کے سب ید اختیار میں ہے۔ اس مقدمات کو فراہم کرنا توفیق الہی کہلاتا ہے۔ توفیق الہی میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک کی روشنی میں چھٹے امام فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا مولا سے، اے فرزند رسول، خالق کائنات نے قرآن مجید میں جناب شعیب کی حکومت اور ان کی حکایت کو ان کی زبانی نقل کیا ہے، فرمایا ہے وما توفیقی الا باللہ۔ اکثر ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور دعا بھی کرنا چاہیے، مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اگر توفیق ملی اللہ تو وما توفیقی الا باللہ۔ اور ایک جگہ پہ خود خداوند کریم فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصر من بعدہ۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں ہوگا، اور اللہ تمہارے ساتھ چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے گی؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ امام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دستور الہی کے مطابق اطاعت اور عبادت الہی انجام دے تو وہ بندہ موافق ہے، یعنی صاحب توفیق کہا جاتا ہے، جو خدا اللہ کے قانون کے مطابق اطاعت اور عبادت کرے، اپنی مرضی نہیں۔ عبادت من حیث ارید اللہ من حیث ترید، میری عبادت ایسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے تم چاہو وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ دستور الہی کے مطابق اپنے عمل کو انجام دے۔ اگر بندہ خدا کی نافرمانی اور معصیت انجام دینے کا ارادہ کرے مگر خدا اس کی راہ میں حائل ہو جائے اور وہ اس کو انجام دینے سے رک جائے تو یہ ترک گناہ بھی توفیق خدا ہے۔ ہاں، اگر خدا اس کی معصیت اور اس کی نافرمانی کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے تو بندہ خود اس کے حال پہ چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہ بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو یہ توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ انہیں روک دے، دماغ میں خیال آیا جانے دو، چھوڑ دو، یہ گناہ نہیں کرتے، توفیق الہی۔
اگر خدا کریم اپنے بندوں کے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے حال پہ چھوڑ دے تو پھر وہ بندہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ لہذا ائمہ معصومین سے منقول ہے کہ دعا میں یہ فقرہ موجود ہے، خدایا مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ لہذا خدا سے ہمیشہ توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں التوفیق عنایت، توفیق ایک عنایت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے پروردگار کا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں التوفیق اول النعمہ، توفیق پہلی نعمت خدا ہے جس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ التوفیق رحمت، توفیق رحمت ہے، لہذا خالق کی بارگاہ میں ہمیشہ حصول توفیق، وہ 35 طریقے ہیں جیسے توفیق حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں توفیق الہی دے دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین احسانوں میں سے یہ احسان الہی ہے جس کی طرف ہم گامزن ہیں۔ چوتھا فقرہ وَأَسْكِعْنِي فِيهِ عُوَاتِ جَنَّاتِكَ، خدایا جنت کے باغوں کی مرکزی مقام پر میرا مسکن، مین بیس جگہ پر ہاں محمد اور آل محمد رہتے ہیں، ان کے غلام رہتے ہیں، انبیاء اور مرسلین رہتے ہیں۔ کے معنی درمیانی، ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کا مرکز اور مقام ایک خاص اہمیت حامل ہے۔ اہم دفاتر، اہم شخصیت کے رہائش گاہ شہر کے مرکزی علاقے میں بھی پائے جاتے ہیں، شاید اسی طرح جنت کے درمیانی مرکز سینٹر میں مرکزی مقام پر انبیاء اولیاء الہی کی رہائش گاہیں، ان کے مکانات، ان کے محلات ہوں۔ اس لیے بندہ اپنے مالک سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ سوال کرتا ہے خدایا مجھے جنت کے مرکزی مقام پر رہائش عطا فرما، انبیاء اور صالحین کی ہم نشینی کا شرف عطا فرما۔ گزشتہ دعاؤں کے شرح کے در میں جنت میں جانے کے اسباب وسائل کیا ہیں، جنت میں کس طرح جائیں گے، جنت کے دروازے کیا ہوں گے اور جنت کے راستے کیا ہوں گے، جنت ملے گی کیسے، کس کی محبت میں ملے گی، کس طرح عطا ہوگی، یہ ساری چیزیں پہلے دعاؤں میں گزر چکی ہیں۔ بس یہاں یعنی جو مسلسل سن رہے ہیں وہ سیریل وائز بات سنیں تاکہ ان کو لطف و مزہ آئے۔ دنیا میں سیریل دیکھتے ہیں کہاں تک ہوا تھا اور کہاں سے شروع ہونے والا ہے، وہ سب چیزیں ہمیں جاننا ہے، چھوٹ جاتا ہے تو دوسروں سے معلوم کرتے ہیں۔ تو اس طرح دعاؤں میں بھی، عالم میں بھی کہاں تک ہم پہنچے تھے، ہمارا زینہ کہاں تھا، کس لیول تک گئے تھے اور ہمیں اور آگے کہاں جانا ہے، اس کے بعد کی منزل کیا ہے، تو لعلکم تتقون، انشاءاللہ متقی بن جائیں گے۔ یہاں رسول اکرم کی ایک حدیث جو اپنی بات کو تمام کرتا ہے، رسول خدا نے فرمایا کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ لو، امانت میں خیانت نہ کرو، شہوانی خواہشات کی بیجا پیروی مت کرو، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا گیا انہیں روک دو، اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرو، کہیں اس سے ظلم نہ ہو، یہ سب توفیق الہی اگر تمہیں مل جائے، یہ جنتی ہونے کی شرط ہے، یہ سب چیزیں تمہیں چھوٹ جائیں تم جنت۔ اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر مرکز میں اگر انسان اس منزل پر پہنچے تو انسان کی زندگی میں محبت علی ابن ابی طالب جنت کا سرمایہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی محبت انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، نجات ہے۔ محبت علی خود جنت ہے، بزم علی جنت ہے۔ سلمان فارسی اور جناب فضہ، سلمان جناب فضہ سے بار بار کہہ رہے تھے فضہ یہ بتاؤ جنت میں تمہارا مقام کیا ہوگا، تمہارا لیول کیا ہوگا۔ سنتی رہی، ایک مرتبہ آواز دیا سلمان کیا ہو گیا، جنت کسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد ملے گی، یہی دنیا جنت ہے۔
جنت میں رہو گے تو جنت ملے گا، جنت جیسا رہو گے تو جنت ملے گا، جنت کے کارنامے یہیں کرو گے تو جنت ملے گی، جنت یہیں بناؤ گے اینٹوں کے ذریعے تو جنت ملے گی۔ کیا مقصد؟ ارے سلمان کہاں رہو گے، کہاں رہو گے؟ یہ باتیں میں جنت میں رہتی ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی و فاطمہ اور حسنین کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی جنت ہے؟ ان کی محبت مل جائے، ان کی الفت مل جائے، ان کی خدمت مل جائے تو یہی تو جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازے، ہر دروازے پہ 4 فقرات ہوں گے، انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو نام علی خود انسان کی جنت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، علی کا نام اسم اعظم ہے۔ 21 ماہ رمضان گزر گئی، شب آ رہی ہے 22 کی۔ علی ابن ابی طالب 21 کو شہید ہوئے، جنازہ چلا، دفن ہوا۔ ہم بھول جائیں، منظر قیامت تو اس وقت آئے گا جب دفن کر کے 21 ماہ رمضان کا دن گزر گیا اور 22 کی شب آئی۔ حافظ رجب برسی رقم تراز ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی ان کا سفر ہم سفر بن گیا، اور راستے میں جب ایک مقام پر آئے تو وہاں ایک پہاڑی نالا ہے پہاڑ کا جو قوت کے ساتھ بہ رہا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رک گئے۔ یہودی نے ایک چادر پانی پہ بچھائی اور خود اس پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات کے بعد وہ خیریت سے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ پھر اس نے آپ کی طرف نظر کی اور کہا کہ اگر تمہارے پاس بھی وہ ورد ہوتا جو میرے پاس ہے تو پھر تم بھی میری طرح ندی پار کر کے آ جاتے۔ حضرت امیر المومنین نے اسے آواز دے کے فرمایا یہاں ٹھہرے رہو، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر آپ نے پانی کو اشارہ کیا، پانی آپ کا اشارہ پا کر فوراً جم گیا، اور آپ بڑے آرام سکون سے اس پانی کے اوپر چلتے ہوئے چلے گئے، دوسرے کنارے پہ پہنچے۔ جب یہودی نے حضرت کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا آپ نے پانی پہ کون سا ورد پڑھا ہے جس سے وہ جم گیا؟ حضرت نے اس سے فرمایا کہ نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کون سا ورد پڑھا تھا جس کی برکت سے تم چادر بچھا کر دوسرے کنارے آ گئے۔ یہودی نے کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں نہیں بتاتا، لیکن میں نے تو ایک اسم اعظم پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی، اور یہ اسم اعظم کا اثر ہے جس کی وجہ سے میں چادر بچھا کے ندی پار کر گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کو محمد کے وسیع کے نام کا واسطہ دیا ہے، مسلمانوں کے نبی اور ان کے وسیع کے نام کا واسطہ دیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے پہچانو، محمد کا وہی وسیع میں ہوں جس کا تم نے واسطہ دیا ہے۔ یہودی یہ سن کر آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مشارق الانوار الیقین میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ علی کا نام وہ پارس ہے جس سے پتھر بھی سونا بن جاتا ہے۔ ہم نے علی ابن ابی طالب ہائے علی کہا، ہائے علی قتل ہو گئے، کتنی مرتبہ زبان پہ یا علی کہا ہے، تب تو زندگی بدل جانا چاہیے۔ علی انقلاب کا نام ہے، علی فطرت کا نام ہے، علی تبدیلی کا نام ہے، علی سماج میں استحکام اور مضبوطی کا نام ہے، علی سخاوت کا نام ہے، علی طر امتیاز کا نام ہے، دستور زندگی کا نام ہے، قرآنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بس مختصر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ حضرت عمار ابن یاسر کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر پریشانی کے علامات ملاحظہ فرمائے تو مجھ سے کہا تم پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے ایک شخص کا قرضہ ادا کرنا ہے اور آج وہ مطالبہ کے لیے آیا ہے، مانگنے کے لیے، جبکہ میرے پاس ادا کرنے کی پھوڑی کوڑی نہیں ہے۔
آپ نے سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے اٹھا لو. یہ ہے واقعہ نہیں ہے، درس ہے. اسے اٹھا لو، اس سے اپنا قرضہ ادا کر لو. میں نے کہا مولا مگر یہ تو پتھر ہے. امیر المومنین نے فرمایا خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کر یہ پتھر کو سونا بنا دو. علی کہہ کے اٹھاؤ تو صحیح. نام علی پتھر سونا بدل جاتا ہے، سونا ہو جاتا ہے. ہم نام علی لے کر انسان نہیں بنتے، اچھے انسان نہیں بنتے، سماج سوسائٹی میں اچھا انسان نہیں بنتا. پتھر بھی اپنی شکل بدل دیتا ہے، اپنی حیثیت بدلتا ہے، اپنی حیت بدل دیتا ہے، اپنی تخلیق بدل دیتا ہے نام علی سے. عمار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے نام کا واسطہ دیا اور خدا سے سوال کیا تو پتھر نہ رہا بلکہ سونا بن گیا. آپ نے فرمایا کہ تم لے لو. لیکن میں نے کہا مولا یہ نرم کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ضعیف الیقین، اللہ کو میرے نام کا واسطہ دے کے سوال کرو، یہ نرم ہو جائے گا. میرے نام کی برکت سے داؤد کے لیے لوہا موم ہو گیا تھا. نبیوں کی مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب، پیغمبر یا عمار یاسر کا واقعہ ہے. نام علی لے کر پتھر کو سونا بنایا اور دوسرے پتھر کو ڈھونڈنے لگے. کہا دوسرا کا پتھر کیوں ڈھونڈ رہے؟ کہا اسے تھوڑا سا توڑ کے لینا. کہا لے کے جاؤ. کہا مولا ضرورت ہی نہیں ہے. کہا کل کام آئے گا. کہا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو. اللہ اکبر، ہو گئی مجلس. کل کی فکر وہ کرتا ہے جس کے پاس علی جیسا امام نہ ہو. آج زندگی گزارو، آج اچھی طرح سے، آج لوگوں کے لیے کار خیر کرو. جس کی زندگی دو حصوں میں بٹی تھی کہ آدھی زندگی اچھی خیر خیرات سے چاہے، آج زندگی جو ہے تمہاری غربت اور فقیری میں گزرے گی. اس کو جو اللہ نے خزانے دیے تو اس نے بانٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو دینا شروع کر دیا. تنگ دستی میں جو ہے وہ کسی کو عطا کرنا، جب ہمارے پاس نہ ہو تب دینا، یہ کمال ہے. لاکھوں کروڑوں ہوں اس میں سے 2 روٹی کسی کو دے دے، یہ کمال نہیں ہے. ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کیا. میں نے ایسا ہی کیا، سونا نرم ہو گیا. مجھے اپنی ضرورت کے لیے جتنا سونا مطلوب تھا میں نے لے لیا. پھر آپ نے فرمایا آپ خدا کو میرے نام کا واسطہ دے کے سوال کرو کہ اسے دوبارہ پتھر میں بدل دو. اللہ اکبر. علی نے اپنے لیے نہیں. اور جب میں نے ایسا ہی کیا تو وہ سونا سونا نہ رہا بلکہ پتھر ہو گیا. سنگریزے کو علی نے جوہر بنا دیا. علی ابن ابی طالب. بہت سے واقعات محمد اور آل محمد کا واسطہ تاثیر پیدا کرتی، اثر پیدا کرتی. یہودی کی ایک جماعت نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا، انہیں اذیت دی تو خدا سے یہ سوال کرنے لگے کہ ہمیں وہ توفیق دے دے کہ ہم تجھے نہ ستائیں. جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں تم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگو. تم ہمیشہ ہمیں یہ کہہ کر ڈراتے رہتے ہو کہ اگر تم نے خدا کو محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو تمہاری دعا مسترد نہیں ہوگی. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہماری ہلاکت کی دعا کرو. یہودیوں نے کہا سلمان فارسی سے. سلمان نے کہا کہ میں تم پر اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا کہ ممکن ہے کہ ابھی تمہارے صلبوں میں سے کسی مومن کو جنم اور پیدائش ہونے والی. اللہ اکبر. یہ سلمان ہے، ان کے در کے غلام ہیں. میں تمہیں ہلاک کرا کے پیدا ہونے والے مومنوں کی آمد کو روک دوں؟ یہودی نے کہا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو، یوں دعا مانگو کہ ہم میں سے جس کی صلب سے کسی مومن کو جنم لینا ہے، پیدا ہونا ہے، اللہ اسے ہلاک کر. اسی اثنا میں سلمان نے کے لیے ایک حجاب ہٹا. انہوں نے رسول خدا کو دیکھا. آپ نے فرمایا سلمان، جس طرح سے وحی کے ذریعے حضرت نوح کو معلوم ہو گیا تھا کہ کافروں کی نسل میں سے کون مومن جنم لینے کا پیدا کرے گا، اسی طرح مخالفین پر بد دعا کی تھی. اور اسی طرح سے مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان یہودیوں کی اسلاب میں سے کیسے مومن ہوگا اور کون مومن نہیں ہوگا. لہذا تم بڑے دریغ ان پر بد دعا کرو. سلمان نے یہودی سے کہا آپ بتاؤ تم کس طرح کے ہلاکت پسند کرتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اس وقت جو کوڑے
دعوات افراد موجود ہیں، پھر اژدہا بن جائیں۔ خالص عربی زبان میں حضرت سے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں پر سخت عذاب اور ان کے بھائی سے انحراف کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لہذا عزیزو، کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں، میں کن کن چیزوں کو بتاؤں؟ لوگوں نے بخن بخن کہہ کے علی کو مبارکباد دیا تو تھا، لیکن علی کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ ساری کائنات اگر ولایت علی، محبت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پر دلیل کے طور پہ میں بات تمام کر دوں، ورنہ مجلس کو عنوان سے، چونکہ یہ درس ہے فضل الہی، اور علی فضل الہی کا سرچشمہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ نے فضل دیا ہے، فضل کائنات میں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگ ان سے حسد کرتے ہو، ان سے جلسی کرتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے؟ علی فضل الہی ہے، جو ان کی راہ میں نکل جائے وہ فضل اور کامیاب ہے۔ مسجد کوفہ ہے، 30,000 آدمیوں کا حضرت امیر کے قتل کے جمع ہونا۔ انوار النعمانیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے کے منبر پہ فرمایا، یہ جو خدا فرماتا ہے بالوالدین احسانہ، اس سے مراد میں ہوں اور رسول ہوں۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ انا وعلی من ابواہ الامہ ابواہم الامہ، میں علی امت کے باپ ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ جب حضرت نے یہ فرمایا تو نیچے سے ایک مرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہے فرزند ابو طالب، پہلے آپ اہل حجاز پر جادو کیا، عرب پر، اب اہل عراق پر جادو کر کے ہمیں پھنسانا چاہتے ہو؟ حضرت نے اس کی طرف اپنی آنکھ کے ایک گوشے، ایک اشارے سے دیکھا، وہ کوہ بن گیا اور اڑ کر دیوار پہ جا بیٹھا، چیخ چیخ کر آواز نکالنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، علی ابن ابی طالب لوگوں کو مسخ کر رہے ہیں، جانور بنا رہے ہیں، پرندے بنا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ان کو جلدی قتل نہیں کیا تو ہمارے ساتھی والا سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ ہے کوفہ جس میں علی حکومت کر رہے ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ کون کہتا علی کے چاہنے والے تھے؟ امام حسین کے قتل کرنے والے علی تھے۔ نسلیں دیکھیں، سلبیں دیکھیں، کون کون قاتل ہے، کون کون صحابی سے رشتہ داریاں رکھتا ہے۔ مجھے سلمان سے نہیں جانا ہے۔ لوگ ڈر گئے، اس کو جیسے گواہ بنایا، ہم لوگوں کو بنا دیں گے اس سے پہلے کہ علی کو قتل کر دو، تو ہمارے ساتھی کا سلوک ہوگا۔ اس وقت 30,000 آدمیوں نے ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کیا، عہد کیا، وعدہ کیا کہ جمعے کے دن، آج جمعہ ہے نا، علی کے چاہنے والوں، علی بچاتے کیسے، علی حفاظت کیسے کرتے، جمعے کا دن ہم قتل کریں گے۔ سب تلواریں اٹھا کر مسجد میں آ گئے اور یہ پلان بنا کہ جب علی خطبہ دے کے نماز کے لیے جانے لگیں گے، نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں پکڑا، چاہا کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر حملہ کریں۔ یہ پلان بنا تھا کہ اس 30,000 آدمیوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ جمعے کے دن جب جمعے کے خطبے اور نماز سے فارغ ہو کر علی ممبر سے نیچے اتریں گے تو ہم تلواریں لے کر قتل کر دیں گے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس نے قتل کیا۔ سب مل کر 30,000 لوگوں کے اوپر بلیم لگے گا، الزام لگائے گا۔ جب جمعے کا دن آیا تو سب تلواریں اٹھا کر مسجد میں آ گئے، اور جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے تلواروں کو ہاتھ میں پکڑا اور ان کے ہاتھوں میں صرف دستے رہ گئے، تلوار کے قبضے رہ گئے، تیغ ساتھ غائب ہو گئی، تلوار غائب ہو گئی۔ لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے رہ گئے۔ حضرت علی نماز ختم کر کے لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے، چونکہ کوفے کی مسجد، اس کے پیچھے آپ کا گھر، چیرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ لوگوں کے اس مکر و فریب کے حال اپنے اصحاب سے بیان فرمایا علی بن ابی طالب۔
راوی کہتا حضرت نے مجھے فرمایا کل صبح کوفے کے دروازے سے باہر جا کر فلاں جگہ پہ دیکھنا ایک قافلہ آ رہا ہوگا جس کے آگے آگے ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوگا، اور جب وہ آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اس سے کہنا قافلہ میرے سپرد کر دو، حفظ و امان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اور راوی کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی میں اس مقام پر گیا اور جس کو حضرت نے فرمایا تھا میں نے قافلہ آگے آگے سوار کو آتے دیکھا حضرت کا پیغام دیا اور اس نے قافلہ میرے سپرد کر دیا، چلا گیا۔ میں نے قافلے کے ہر چیز اس میں اس طرح سے اٹھائی کہ حضرت کے حضور لا کر سپرد کر دی۔ ہم نے سامان کھولا تو معلوم ہوا کہ اس میں سے کچھ اور ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ ہمارے تمام شیعوں کو بلا لاؤ۔ جب وہ اکٹھا ہو گئے تو حضرت نے فرمایا اس سامان کو کھولو، جو کچھ بھی ہے باہر نکالو۔ جب ہم نے باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ 30,000 تلواریں بغیر قبضے کے، بغیر دستے کے۔ تو حضرت نے وہ تمام اپنے ماننے والے پہ چاہنے والوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لوگ تلواریں لے کر بازار میں بیچنے کے لیے گئے۔ لوگوں کو یہ پتہ چلا تو زیادہ سے زیادہ قیمت سے دولت دے کر خریدنے پر راضی ہو گئے کہ علی کے ہاں سے آئیے۔ اصحاب واپس آ کر عرض کیا کہ یہ تلواریں کہاں سے آئیں؟ تو آپ نے فرمایا جب 30,000 آدمیوں نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو خدا نے آسمان سے 30,000 فرشتے بھیجے جنہوں نے ان کے ہاتھوں سے تلواریں پکڑ لیں اور ساتھ لے گئے اور اکٹھا کر کے اس شخص کو دے دی جو سامان لایا تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اہل کوفہ نے انہی تلواروں کو خرید کر تیز کیا، غلافوں میں سنبھال کے رکھا۔ عاشور کے دن اہل کوفہ نے انہی تلواروں کو 3 جگہوں پہ تقسیم کیا، ایک شہادت علی اکبر کے وقت، دوسرا شہادت جناب عباس کے وقت، اور تیسرا شہادت امام کے وقت۔ بس ہمیں ان روحانی والدین اور جسمانی والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ علی ہمارے روحانی باپ ہیں، شہید ہوئے ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ اللہ، یتیمی کیا چیز ہوتی ہے۔ جنازہ جا رہا ہے علی کا، حسنین دفن کرنے جا رہے ہیں، کوئی آ کے کہتا جنازہ میرے حوالے کرو۔ حسن مجتبیٰ نے کہا آپ کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب، میں سب کے جنازے پہ آتا ہوں، تو کیا اپنے جنازے پہ نہیں آؤں گا؟ جناب نوح کے زمانے سے قبر کھدی ہوئی تھی، اس کے اہتمام منزل اس قبر میں دفن کر کے امام حسن حسین علیہ السلام اور جناب محمد انفیہ جناب عباس، سب سے پہلی مجلس امیر المؤمنین کے پڑھنے والے، ان کے لاشے پر، ان کے قبر پر پڑھنے والے، ان کی مجلس برپا کرنے والے جناب صافصہ ابن ثوحان ہیں۔ جب دفن کر کے واپس آئے تو گلی کوچے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے دودھ جمع کر رہے ہیں، چلو اپنے مربی کو دے دیں۔ لیکن ہائے جب جنازہ اٹھا تو یہ معلوم ہوا کہ روزانہ جو ہمیں دودھ اور پانی پلاتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، وہ ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ بچے اپنی ماؤں سے کہتے تھے اماں جان وہ شخص کہاں گیا؟ وہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ روزانہ جو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا اور ہمارے ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ ہاں آزادار و مائیں کہتی ہیں جو جنازہ جا رہا ہے یہی وہ مربی و شفیق ہے جن کے ذریعے سے تم کھانا پاتے تھے۔ لیکن ہاں میرے عزیزو، آخری جملہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا، جب بابا کے لاشے کو دفن کر کے چلے تو گلی کوچے سے رونے کی آوازیں آئی اور آوازیں آئے میرا مربی کہاں گیا، میرا شفیق کہاں گیا، میرا مہربان کہاں گیا۔ ایک گلی کی طرف امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گئے تو ایک بوڑھے شخص کے، اندھے شخص کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزادارو، وہ رو رو کے کہتا تھا کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ کہاں چلے گئے؟ آج 3 دن ہو گیا میرے پاس نہیں آئے ہو، نہ کھانا دے رہے ہو نہ پانی دے رہے ہو، کہاں ہو میرے عزیزو؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس ضعیف اور نابینا کے سرہانے پہنچے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور سہلانے لگے۔ اس نے غصے میں سر ہٹا دیا، پھر سر رکھا، کہا کیا بات ہے تم ناراض ہو؟ کہا آج 3 دن کے بعد میری یاد آئی آپ آئے ہیں۔ ارے ہر روز تو آتے تھے، مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔
امام حسن مجتبیٰ نے کہا کون؟ کہا کہ وہ میرا شفیق مہربان۔ کہا تم نے کبھی نام پوچھا؟ کہا جب میں نام پوچھتا تھا تو کہتا تھا کہ نام سے کیا کام، بس اتنا سمجھ لو کہ غریب کے پہلو میں ایک مسافر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ بس حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نالا بند کیا، رونے لگے، آواز دیا جسے تم کہہ رہے ہو وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ 3 دن پہلے ابن ملجم نے مسجد میں ضربت لگائی، آج وہ شہید ہوئے، ہم انہیں دفن کر کے آتے ہیں۔ اور نابینا تڑپ گیا اور آواز دے کے کہتا مجھے لے کے چلو میرے شفیق کی قبر پر۔ علی کی قبر پہ آیا، اپنے سر کو پٹکا اور مر گیا کہ جب میرا مہربان نہ رہا تو میرے زندگی سے فائدہ کیا ہے۔ وہیں امام حسن حسین نے اس نابینا کو بھی دفن کر دیا۔ علی کے چاہنے والوں، علی سے محبت اس طرح کرتے ہیں لوگ، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب پر اپنی قربانی دے کر دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں علی کو پہچانو۔ علی کی شخصیت کا نام ہے، جن کے نام میں اتنا اثر ہے، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، جنہیں کرم الہی قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت اہل بیت علیہ السلام کی دولت عنایت فرما، یاد الہی اور ذکر محمد و آل محمد کی توفیق عنایت فرما، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين۔